سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو جرمنی کے ایک ایسے شہر کی سیر کرائیں گے۔ کافی محنت سے جناب یہ ویڈیو تیار کی گئی آپ کے لیے۔ جناب یہ ہے ہیمبرگ۔ ہیمبرگ کے متعلق آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جناب کتنا بڑا یہ شہر ہے۔ سب سے جو ایک نمبر پہ جرمنی کی سٹی ہے وہ ہے جناب برلن۔ برلن بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جناب ہیمبرگ۔ یہاں پہ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ یہ جو انڈر گراؤنڈ ہے ایس-بان، او-بان، وہ اس لیے آج میں نے اس کا انتخاب کیا کیونکہ پارکنگ کا بڑا ایشو ہے۔ جب سٹی میں جاتے ہیں تو پارکنگ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر میں نے آج سوچا تھا کہ میں بھی سیر کروں۔ ویسے تو میرا بڑا گہرا تعلق ہے ہیمبرگ سے، مگر شاید دیر ہوگی، کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں کا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے بہت ہی زبردست ہے۔ آپ کو باسو یا او-بان، ایس-بان، جسے آپ انڈر گراؤنڈ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی ایسی زبردست یہاں پہ انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے اور ایسا جال بچھایا ہوا ہے۔ یہ جو او-بان، ایس-بان ہے، پہلے تو یہ ہیمبرگ میں ہی تھی، اب کافی دور دور تک جانا شروع ہو گئی ہے۔ جو لوگ جرمنی کو شاید جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو یہ اسٹاڈے تک جناب ایس-بان، او-بان کا جو سسٹم ہے وہ چلتا ہے۔ دوسری طرف نیومسٹر ہے اور وہاں تک بھی ایس-بان کا اس وقت جو پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے۔ یہ جناب سینٹرم ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی جو بھی شاپ ہوگی وہ ملے گی اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ سینٹرم اس حساب سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاس ہی اس کے بالکل جو مین ٹرین اسٹیشن ہے وہ ہے، کھانے پینے کے ریسٹورنٹ ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو دیکھنے والی چیز ہے کہ زیادہ ترکی ریسٹورنٹ ہیں، عربی بھی ہیں مگر افغانستانی جو لوگ ہیں ان کے بھی ہیں، لیکن جب میں نے یہاں پہ دیکھا، غور کیا تو ترکی سب سے زیادہ تھے۔ اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پاکستانی دکانیں بھی ہیں، ترکیوں کی دکانیں بھی ہیں، افغانیوں کی دکانیں بھی ہیں۔ جو عام ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ان مارکیٹ سے مل جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگ تھوڑا یہاں آ کے گھوم پھر لیتے ہیں۔ اگر صفائی کی بات کریں تو 38 سال پہلے جب یا 40 سال پہلے ذرا بہتر حالات تھے، ابھی بھی ٹھیک ہے، اتنا گندگی نظر نہیں مجھے آئی، صفائی تھی ہر طرف۔ ٹریفک کا سسٹم جو ہے بڑا زبردست ہے یہاں پہ، خاص کر یورپ کا آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سیم ہی ہے، طریقے سلیقے کے ساتھ گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ لوگ احتیاط کے ساتھ، اگر سڑک بھی عبور کرنی ہے، سڑک، اور یہ سائیکل کے لیے علیحدہ وغیرہ سڑک دی ہوئی ہے، اس پر آپ سائیکل چلا سکتے ہیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی نے یہاں پہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے لوگوں کا۔ بجلی، پانی، سڑک اور بھی جو چیزیں ہیں یہاں پہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جرمن گورنمنٹ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ جو اس میں بڑی ضروری بات بتانی ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ یہاں آپ کوئی 14 یورو 10 پینس کی ٹکٹ لیں، 5 افراد پورا دن کسی بھی بس پہ بیٹھ جائیں، ٹرین پہ بیٹھ جائیں جو سٹی کی ہے، تو جناب آپ جہاں مرضی گھومیں پھریں۔ اگر اکیلے ہیں تو وہ کوئی 7-8 یورو ہوں گے۔ تو جب بھی آپ ہیمبرگ آئیں اور گھومنا ہوا
تو گاڑی کہیں پارک کریں اور پھر آپ یہاں جناب گھومیں. یہ بس اسٹینڈ ہے. یہاں سے پورے یورپ میں بس جو ہے جاتی ہے اور آپ کسی بھی سٹی کی یہاں سے بس لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ راستے میں چینج کرنی پڑے، مگر یہ مجھے پتہ ہے اٹلی جانا ہو، رومینیا جانا ہو، البانیہ جانا ہو، انگلینڈ جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، ہیمبرگ سے آپ کو بس مل جائے گی. ہو سکتا ہے ہالینڈ میں چینج کرنی پڑے، بیلجیم میں چینج کرنی پڑے، یا جس طرح کا بھی روٹ ہوگا. لوگ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوپن ہیگن کے لیے بس آ رہی ہے. اور جو بس کا سفر ہے لوگ کرتے ہیں، سستا پڑتا ہے کافی. ٹرین کی نسبت جو بس کا سفر ہے وہ کافی سستا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ جو بھی بسیں ہیں ان پر لوگ سفر کرتے ہیں. مجھے تو ویسے ایک عرصہ ہو گیا کبھی لمبا سفر نہیں کیا، شاید کوئی ہو سکتا ہے 30-35 سال پہلے کبھی میں گیا ہوں. مڑ کے کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا، مگر میں سوچ رہا تھا کسی دن میں پروگرام بناؤں گا. یہ بھی بتا دیتے آپ کو کہ یہ جو بسیں ہیں ان کے اندر ہی واش روم ہے اور وائی فائی وغیرہ تمام سہولتیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اور راستے میں باقاعدہ ان کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے کتنی دفعہ کتنی دیر بعد بریک کرنی، یہ سب چیزیں جب آپ بک کرتے ہیں ٹکٹ تو اس پہ آپ کو مل جاتی ہے. یہ جناب لوکل بسز بھی یہاں پہ بڑی زبردست ہیں. اور جو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت تو بڑا رش ہوتا ہے، مگر نارمل وقت میں اتنا کوئی رش نہیں ہوتا. جناب ہیمبرگ کے بارے میں یہ میں بتا دوں کہ میں نے اور بھی کئی شہر دیکھے یہاں پہ، مگر ہیمبرگ میں یہ خوبی ہے کہ آپ کو یہاں زبردست زندگی آپ گزار سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے آپ کو. یہ دیکھیں لوگ کافی وغیرہ جو بھی بیئر شیئر جو جس کا دل چاہے. یہ جناب یہاں پہ کھانے پینے کا تو پوری دنیا میں بزنس ہے، لیکن یہاں بھی اسی طرح ہر جگہ پہ ریسٹورنٹ فل ہیں. اور یہ میں نے بس پہ اس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے کہا ذرا سائڈ کے جو نظارے وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ جناب کس طرح لوگ مزار میں نکلے ہوئے. ویکینڈ پہ زیادہ رش ہوتا ہے. یہ بھی سنڈے کو بنائی گئی تھی ویڈیو نا. اور بھی چیزیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہاں ہیمبرگ میں کیونکہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں اور یہاں گھر وغیرہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں رہنے کے لیے، لیکن کئی لوگ اب جو نزدیک ایریے ہے وہاں بھی ہیمبرگ کے ساتھ ساتھ جو ایریے ہیں وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور وہاں سے سیر و تفریح کے لیے جب مرضی وہ پھر ہیمبرگ آ جاتے ہیں. تو جناب بڑے بڑے اسٹور آپ کو یہاں ملیں گے، پک اینڈ کلوپنبرگ اور بھی جو بھی میڈیا مارک اور بھی کافی الیکٹرانک ہو یا کپڑے وغیرہ خریدنے ہو کچھ بھی ہو یہاں پہ آپ کو وہ اسٹور ملیں گے. یہ پرانی عمارتیں ہیں. یہ راتھ ہاؤس کا ایریا ہے اور کافی یہاں بھی بزی تھے لوگ، کافی آئے ہوئے تھے. میں نے بھی یہاں تھوڑی سی سوچا کہ آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں. ابھی راتھ ہاؤس کے اندر بھی جائیں گے. مجھے تو یاد ہی نہیں، میں اتنے سالوں سے یہاں رہ رہا تھا، کبھی میں پہلے راتھ ہاؤس کے اندر گیا ہوں یا نہیں گیا، تو ذہن سے نکل چکا تھا. تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں آج. تو جناب یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے، کئی اپنی ویڈیو بنا رہے تھے، کئی یہاں پہ تصویریں بھی بنا رہے تھے. کافی بزی ایریا تھا، مگر لندن کی طرح نہیں ہے. وہاں تو بہت زیادہ ہی دنیا ہے. یہاں پہ ذرا ٹھیک ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں
اور کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ انگلش ہی بول رہے تھے، ان کو جرمن نہیں آتی تھی۔ تو یہ جناب رات ہاؤس، آپ پیچھے عمارتیں دیکھ رہے ہیں، کافی پرانی عمارتیں ہیں، مگر ان کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے۔ ان کی صفائی ستھرائی کے اوپر کافی محنت آتی ہوگی، نظر آ رہا تھا، چرچ وغیرہ بھی تھے اور بالکل وہ اتنے پرانے ہونے کے باوجود بھی کافی کلین تھے۔ اور اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کافی توجہ دیتی ہے۔ یہ سامنے آپ کو رات ہاؤس نظر آ رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اندر جا کے بھی آپ کو کچھ دکھاؤں، کیونکہ جو بھی پرانی عمارت ہوگی اس کی دیکھ بھال کی جائے گی تو وہ پھر ظاہر ہے لوگ بھی دیکھنے آئیں گے، اور ویسے بھی اچھی لگتی ہے۔ پرانا جو بھی ٹائل تھا یا اینٹ تھی یا پتھر تھا وہ بڑا ہی پائیدار اور زبردست قسم، یہ دیکھنے آپ عمارتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ اور یہ میں اب اندر آ گیا ہوں، رات ہاؤس کے اندر بھی لوگ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اندر کے بھی حصے دکھاؤں زیادہ سے زیادہ، اور یہاں پہ کافی جو لوگ سیر و تفریح کرنے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اندر سے بڑی پائیدار عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرانا پتھر ہے جو بھی ہے، مگر انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ اس کی پھر بھی حفاظت کی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نئی عمارت بنی ہوئی ہے پرانے پتھر سے۔ یہ دیکھیں، یہ چھت آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی پائیدار اور خوبصورت بنائی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے ممالک میں ہوتا ہے۔ اتنا کام تو نہیں ہوا ہوا جس طرح قلعے پہ جو قلعے آپ دیکھتے ہیں یا جو اور بھی عمارتیں پرانی دیکھتی ہے، مگر کافی اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ پانی کا سلسلہ تھا، یہاں پہ لوگ پانی پی رہے تھے، اس طرح کے جو پانی کا انتظام ہے، نلکے مختلف جگہ پہ ایسے لگے ہوئے تھے اور پانی آ رہا تھا، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کئی لوگ یہی پانی پی رہے تھے۔ تو جناب یہ رات ہاؤس کا باہر کا ایریا ہے، یہاں بھی بہت ہی زبردست ایک نظارہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ مجھے اب یاد نہیں میں نے کب یہاں پہ کبھی وزٹ کیا بھی یا نہیں کیا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہ بھی عمارت آپ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی ہے پیچھے۔ جب بھی ویڈیو دیکھیں تو فل سکرین کر کے دیکھیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یا ٹی وی پہ بھی آپ 9+ ٹی وی انٹرنیشنل لکھیں گے تو صوفے پہ بیٹھ کے بڑے سکون کے ساتھ پھر آپ جناب نظارے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، زبردست یہ عمارت ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائی جائے، اور بھی لوگ بنا رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ تو جناب یہ ہے رات ہاؤس۔ جب بھی جرمنی آئے ہیمبرگ ضرور سیر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بڑی سہولت دی ہوئی ہے، آج کل تو 50 یورو کی آپ ٹکٹ لیں، 49 یورو کی، تو وہ آپ انٹرسٹی پہ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ دیکھیں چرچ کے باہر کے نظارے اور عمارت کے باہر کے نظارے، اس میں یہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ ایک شہر میں چلے جائیں پھر دوسرے میں چلے جائیں۔ 1 مہینے کے لیے وہ ٹکٹ چلتی ہے، میں نے تو ویسے 1 دن کی لی تھی۔ آپ وہ ٹکٹ خریدیں اور جرمنی کے مختلف شہروں کی آپ سیر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک رہائش کا مسئلہ ہے تو ہر قسم کی رہائش یہاں پہ مل جاتی ہے۔ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا اب اور بھی باتیں کرتا رہوں آپ کے ساتھ۔ ہر قسم کی رہائش مل جاتی ہے، آپ 20 یورو میں بھی رات گزار سکتے ہیں، اس سے 1000 میں بھی گزار سکتے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ تو آن لائن جا کے چیک کریں، اگر آپ سیر کے لیے نکلیں ہیں ہیمبرگ میں 1 دن میں آپ سیر نہیں برابر کر سکتے۔
بہت بڑی سٹی ہے، ہافن کا ایریا بھی ہے اور بھی علاقے اس کے ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور یہاں پہ تمام آپ کو اسٹور ملیں گے، مہنگے سے مہنگا بھی اور سستے سے سستا بھی، ترکی بھی، جرمن بھی، برانڈڈ بھی، ہر قسم کی چیزیں آپ کو یہاں سے ملتی ہیں۔ یہ میں نے ایکسٹرا پتھر دکھانے کے لیے یہاں پہ آپ کے لیے جناب کیمرہ یہاں پہ لگایا، تاکہ آپ دیکھیں کہ کیسا زبردست انہوں نے سڑکیں ہیں، یہ جو بھی ہے اور ہر چیز جو ہے پائیدار طریقے کے ساتھ ہے، اور ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جو سیر کرنے آیا وہ سیر کر رہا ہے، جو کام کرنے آیا وہ کام کر رہا ہے، تو کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں یہاں کرتا، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، اور کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کسی دوسرے کے ساتھ۔ تو جناب یہ نظارے آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں، جس طرح نائن بزرس ٹی وی انٹرنیشنل آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، یہ بھی بڑا ایک زبردست نظارہ ہے، دونوں طرف عمارتیں تھیں، اندر سے پانی جا رہا ہے، یہاں بھی میں نے سوچا کیوں نہ یہ بھی نظارہ جو ہے ویڈیو میں کیچ کیا جائے۔ تو جناب جرمنی ویسے سارے کا سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، کوشش کیا کریں گے کوئی نہ کوئی سٹی آپ کو دکھاتے رہیں، بڑی محنت ہوتی ہے اس کے لیے جناب، ویڈیو تیار کرنے کے لیے اتنا آسان کام نہیں، مگر ہر وقت آپ سیاسی خبریں، مذہبی خبریں سن کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہی سوچا کہ کیوں نہ کچھ نظارے بھی آپ کو دکھائے جائیں۔ ناظرین جب بھی آئیں ہیمبرگ میں، یہاں پہ جناب آپ بڑے آرام کے ساتھ گھومیں پھریں، اور آپ میرا خیال ہے کہ خوش ہوں گے کہ ایسا زبردست اسٹارٹ، ایسی زبردست سٹی اور خوبصورت نظارے، موسم بھی بڑا پیارا تھا، ہر جگہ پہ کافی شاپ، بسوں کا سسٹم، ایوری تھنگ آپ کو یہاں پہ ملے گا، اور یہ ہے کہ اگر اکیلا بندہ ہے یا 5 افراد ہے تو 14-15 یورو کی ٹکٹ لے کے اگر آپ ہیمبرگ میں گھومتے ہیں تو میرے خیال میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی بس ٹرین پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ لوکل جو بھی ہے یہاں تک آسمان بن جاتی ہے اس پر سفر کریں۔ اگلی دفعہ پھر کی اور شہر آپ کو دکھائیں گے، کامنٹس میں لکھیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، یہ سٹی کیسی لگی، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پھر اور بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائی جائے۔ یہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ٹریلر پہ جا رہی ہیں، یہ بھی نظارہ آپ کو دکھا دیا۔ یہ جو مین ٹرین سٹیشن ہے وہ ہے، اندر سے نہیں میں جا سکا، بڑا ٹائم لگ گیا تھا، تو پھر کبھی یہ بھی دکھا دیں گے۔ ہمارا جو چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، یہ اب ایک بس پہ میں سفر کر رہا ہوں، میں نے کہا ذرا دیکھے، اس وقت اتنا رش نہیں تھا، تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑی ویڈیو یہ بھی بناتے ہیں۔ تو جناب کھانے پینے کی یہاں پہ بڑی موجیں ہیں، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔